حاضرین محترم، حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل نے۔ کس نے بولیے؟ تھوڑے تھوڑے نام بھی یاد کیا کریں۔ امام احمد بن حنبل المسند میں انہوں نے بیان کیا، اور حدیث نمبر ہے 20,322۔ اور اس کے علاوہ امام ابو بکر بن حمام صنعانی، یہ اور ان کے بھائی عثمان بن حمام صنعانی دونوں عظیم محدث تھے، اور دونوں امام بخاری کے استاد ہیں۔ آپ بخاری شریف کو پڑھیں گے تو ان کے بھائی کا بھی ذکر آتا ہے سند میں، ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب المصنف میں بیان کیا، اور وہاں حدیث نمبر ہے 9,783، 9,000۔ اور امام طبرانی نے بیان کیا المعجم الکبیر میں، اور وہاں حدیث نمبر ہے 156۔ کیا حدیث نمبر ہے بولیے؟ 156۔ آقا علیہ السلام نے جب حضرت مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما ان کا نکاح کیا، کیا بولیے؟ تو اس پر سیدہ کائنات نے عرض کی، بابا جان آپ نے میرا نکاح علی سے کس بنیاد پہ کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، دولت کے طالب تو تھے نہیں، دولت کے طالب تھے نہیں، اور ان کے ہاں جو معیار تھا وہ اللہ کا قرب ہے، اسلام کی خدمت ہے، یہ سب سے بڑا کامیابی کا معیار ہے، اللہ اس کے رسول کے ہاں بھی اور رسول کی شہزادی کے ہاں بھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اما ترضین ان ازوجک اقدم امتی سلمہ، فرمایا بیٹی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں؟ کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ میں نے آپ کا نکاح جس ہستی سے کیا ہے وہ میری امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، سب سے پہلے۔ اور مولا علی کا اسلام کیا تھا؟ مولا علی کا وہ تو کبھی کفر میں گئے ہی نہیں تھے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ لگتا ہے ذکر سننا بھول گئے آپ، نہیں سمجھے بات کو، کہ وہ تو کبھی کفر میں پڑھے ہی نہیں تھے۔ تو ان کا اسلام قبول کرنا کیا معنی رکھتا ہے پھر؟ اسلام قبول کرنا تو معنی اس کا رکھے نا جس نے پہلے کچھ اور قبول کر رکھا ہو۔ یہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جس نے پہلے کچھ اور قبول کر رکھا ہو تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن اس پر تو تمام محدثین سیرت نگاروں کا اجماع ہے کہ یہ جو آپ کا لقب ہے کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا نام ہے تو مومنین کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہ الکریم، کہ اللہ آپ کے عظمت والے چہرے کی رونق میں، نورانیت میں اپنی شان کے لائق اور اضافہ فرمائے۔ یہ پوری امت میں سے مولا علی کے لیے ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر سب کا اجماع ہے کہ آپ کے وجہ اللہ والے چہرے کے لیے کرم اللہ وجہ الکریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے بھی پہلے، اعلان نبوت سے بھی پہلے، اسلام کے اعلان سے بھی پہلے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا تھا۔ جب بھی آپ کی پیشانی جھکتی تھی تو کعبۃ اللہ کی جانب جھکتی تھی، کبھی کسی بت کے آگے آپ نے سجدہ ماتھا ٹیکا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے مولا علی کا مسلمان ہونا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولیے کہ وہ اسلام تو تب اختیار کرنا ہو جو پہلے آپ نے کفر اختیار کیا ہوتا، معاذ اللہ۔
تو آپ کا اسلام قبول کرنا کیا ہے؟ سنیں، مولا علی کا اسلام قبول کرنے کا معنی یہ نہیں کہ کفر سے اسلام کی طرف آئے، بلکہ آپ کے اسلام قبول کرنے یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اپنے اسلام کا بولیے، اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے جس نے اپنے اسلام کا ایمان کا اظہار کیا، جن سے مذکر میں سے وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ ہے۔ اور اگر آپ مذکر مؤنث کا فرق نکال لیں تو چونکہ سب سے پہلے گفتگو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہا، تو سب سے پہلے مذکر مؤنث کا فرق نکالیں تو حضرت خدیجہ نے اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کیا، اور اس کے فوری بعد جیسے ہی مولا علی گھر میں آئے اور یہ بات ان تک پہنچی تو آپ نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اسلام قبولیے۔ اس لیے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ مولا علی پہلے مسلمان تھے یا نہیں تھے، اس جھگڑے میں نہ پڑا کریں، اس جھگڑے میں کبھی بھی نہ پڑا کریں مولویوں کے ساتھ۔ یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ کیونکہ تمام کتب حدیث اٹھائی جائیں تو وہ ایک ہی بات کرتی ہیں کہ مولا علی پہلے مسلمان نہیں ہیں، مولا علی پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ مولا علی پہلے مسلمان نہیں تھے بلکہ مولا علی پہلے سے ہی مسلمان تھے۔ تو آپ تو کسی کفر پر کبھی گئے ہی، کبھی کفر اختیار کیا ہی نہیں۔ تو اسلام قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کفر کو چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گئے، ہرگز یہ معنی، بلکہ معنی یہی ہے کہ آپ پہلے ہی مسلمان تھے، پہلے مسلمان نہ تھے بلکہ پہلے ہی مسلمان تھے۔ اور جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو جن سے مذکر کی جنس میں سے، اور اگر یہ فرق نکال دیں تو سب سے پہلے توحید کی دعوت حضرت خدیجہ تک پہنچی، انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پیغام جس کو پہنچا وہ مولا علی المرتضیٰ ہیں، اور جیسے ہی آپ نے سنا تو اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اپنے اسلام کا بولیے۔ تو مولا علی کا سب سے پہلے اسلام لانا یہ آپ کے اسلام کا اعلان ہے، نہ کہ کفر کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بولیے۔ روایات ہیں اس کے اوپر، میں ایک دو بس آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ امام ترمذی نے بیان کیا اس حدیث کو کتاب المناقب میں، اور حدیث نمبر 3735 ہے۔ امام احمد بن حنبل لائے المسند میں، اور حدیث وہاں جلد 4 صفحہ 367، ابن ابی شیبہ المصنف میں لائے، اور حدیث نمبر 32106۔ اور الغرض کئی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اول من اسلم علی، انہوں نے کیٹیگوریکلی اعلان فرما دیا کہ سب سے پہلے جس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے وہ مولا علی المرتضیٰ ہے۔ سب سے پہلے جس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ مولا کائنات ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حدیث کو امام ترمذی لائے کتاب المناقب میں، اور حدیث نمبر 3728 3728، امام حاکم مستدرک میں لائے، اور حدیث نمبر 4587۔ انس بن مالک کہتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر والے دن، منڈے پیر والے دن میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا۔ کون سے دن بولیے؟ وصلی علی یوم الثلاثاء، پیر والے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور ہم نے دیکھا کہ منگل والے دن، اگلے دن منگل والے دن مولا علی حضور کے ساتھ مل کے باجماعت نماز ادا فرما رہے تھے، اور حضور اور مولا علی کے سوا اس نماز میں کوئی شریک نہ تھا، کوئی اور شریک۔ کوئی حسد کی بھی حد ہے کہ علی سے اتنا حسد ہے کہ صحیح حدیث تک امت تک نہیں پہنچا، نفرت اور حسد اور بغض میں اتنے بڑھ گئے کہ حدیثیں چھپا جاتے ہیں۔
کیا؟ یہ میری اپنی کتاب ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا چند دنوں تک آپ کے پاس ہوگی۔ حدیث پہ میں نے اہل البیت علیہ السلام پر حدیث جمع کی ہیں اور ان کی شرح لکھی ہے ساتھ۔